آج ماہ رمضان المبارک 2025 کا چاند ظاہر ہو چکا ہے اور لوگ ہر سال ماہ رمضان المبارک کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیح کا عمل ضرور کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے اس کی 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اسی سال اسی مہینے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ قدرت خدا کا یہ عجیب نظام ہے کہ اس مہینے کے اندر اس نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج وہ بابرکت لمحات آ چکے ہیں جس کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے آج ہی باوضو ہو کر مغرب کے بعد آپ نے ان 3 تسبیحات کے عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار زندگی نہیں دیتی، اگر موقع مل جائے تو پھر یہ وظیفہ بھی بار بار نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ اس وظیفے کو سنیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، بہت سارے لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے، اور جو شخص کرتا جائے گا اور بہت سارے لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچے گا بھی نہیں، اس لیے وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ بھی آج کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں رمضان کا جب مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں رہنمائی کرنے والا اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا واضح نشانیاں، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے اس کے ضرور روزے رکھے۔ یہ حدیث پاک کی بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی خود خوشخبری سنائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ لمحات ہیں جس میں خیر کثیر ملتا ہے، اور 5 انعامات اس بندوں کو دیے جاتے ہیں جو بندہ بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بات کو سننا ہے۔ سب سے پہلی تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کی برکت اتنی ہے، یہ 3 طرح کی تسبیح ہوگی، یعنی کہ پہلی تسبیح کی تاثیر اور برکت اس قدر ہے کہ اس کی انسان کی زندگی میں اتنی ضرورت ہے جتنی اس کے سانس آنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندے کی یہ سانس چلتی رہے تو اس کا وجود چلتا رہتا ہے، اس کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ اگر اس کی یہ سانس رک جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدرت خدا کا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو آج جس چیز کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی اور جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز مانگ لیں، لیکن یہ تسبیح آپ نے ہمیشہ مغرب کے بعد ہی پڑھنی ہوگی، یعنی کہ آج رات آپ اس کو مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند ظاہر ہو چکا ہے، بننا شروع ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہی یہ چاند آپ کے سامنے ہو تو آپ نے اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس تسبیح کی برکت اور اس کی تاثیر اتنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نمک کی کتنی کثرت سے پیدا فرمایا ہے، روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر نمک کے پہاڑ پیدا فرما دیے ہیں۔ خواہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا ضرور استعمال کرتا ہے۔ اس لیے قدرت خدا نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے، بعض علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو پانی کی کتنی انسان کو اشد ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا چلا دیے ہیں۔ اسی طرح مسلمان خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی زندگی میں اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے کہ کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھو تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ پڑھنا باعث اور سعادت مندی ہے، لہٰذا اللہ کریم بسم اللہ اس شان سے نازل فرمائیے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اتنے آسان الفاظ میں بسم اللہ نازل فرمائی، کوئی عالم ہو، جاہل ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، عربی ہو، اجمی ہو،
بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کی زبان پر آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، تاکہ کوئی بھی مسلمان اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ تو سب سے پہلی تسبیح جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اتنا آپ نے پڑھتے جانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی سب سے پہلی تسبیح ہے۔ آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، تسبیحات کا آغاز کرنا، اس میں وہ تسبیح بھی آئے گی جس کے ذریعے اللہ پوری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اور جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو پھر سب سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، جس کو بھی رزق دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے ذہن میں یہ تسبیح ڈال دیتا ہے۔ اور یہ تسبیح میرے آقا نے صحابہ اکرام کو بھی بتائی تھی۔ فرمایا میرے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹھ چکی ہے، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھو جو اللہ کی مخلوق کی تسبیح ہے۔ رزق تو کے پیچھے اب تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق دولت تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئے گا۔ اس لیے دوستو ہر کام کی ابتدا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سے کرو۔ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ سے کوئی بھی ایسا کام جو ہے اس کو، جو نیک کام ہے، اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کیا جائے، ورنہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ شریف نہ پڑھنا بے برکتی ہے۔ ارشاد غرامی کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے جب بھی کسی نیک کام کا آغاز کریں تو اسی سے کریں۔ آج آپ اپنے ماہ رمضان المبارک کا آغاز اگر ان 3 تسبیحات سے کر لیں گے تو آپ جیسا شخص شاید دنیا میں کوئی ہو جس نے اس تسبیح کو پڑھا ہو۔ دیکھیں بے شک جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے۔ آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس تسبیح کو جو میں نے آپ کو بتائی اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعوذ 1 مرتبہ، یہ تسبیح 100 مرتبہ۔ اسی طرح یہ 3 تسبیح سے مراد 300 چیزیں ہوں گے، یعنی کہ 300 بار آپ نے پڑھنے ایک تسبیح۔ یہ 3 طرح کی تسبیح، تو پہلی تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، اور پہلی تسبیح کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ اس دیکھیں کچھ دن ہوتے ہیں نا، کچھ لمحات ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت دی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمتیں رکھی ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہوتی ہیں، تو اسی قدر اس تسبیح کی اور اس لمحات کی جو فضیلت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہوتا ہے، اس میں پھر چھوٹا سا عمل بھی کریں، چھوٹا سا کام بھی کریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی فضیلت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بے شک جب کوئی شخص کھانا کھانے لگتا ہے اور شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے جو لوگ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ بہت کھانے کے باوجود بھی سیر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کھانا شیطان کا کھانا ہو جاتا ہے، اور جو حضرات کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑے کھانے سے ہی سیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب نیکی کا کام کرنا لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ شخص ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہو گئی، تو کافر کا شیطان موٹا تازہ تھا، سر پر تیل لگا ہوا، بدن پر کپڑے پہنے ہوئے، مومن کا شیطان دبلا پتلا اور پرگندہ اور سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے پیاسا رہ جاتا ہوں، جب وہ کوئی لباس پہنتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بسم اللہ کو لازمی پڑھتا ہے، اور میرا حصہ اس بسم اللہ والے کام سے خارج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آج میری یہ کیفیت اور میری یہ حالت ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس کو آج یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو زندگی میں ہر حال میں شامل کرنا ہے، اور پھر دیکھیے تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے، تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ جب تو اپنی بیوی سے جماع کرے، حضور نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا بسم اللہ پڑھ کر ان کے پاس جانا، جہاں تک کہ تو جنابت کا غسل نہ کر لے اتنے وقت تک اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر اس جماعت سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو جب تک وہ زندہ رہے گی اس کی ہر سانس پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی، پھر اگر اس بچے کی اولاد ہوگی پھر اس کی اولاد ہوگی، ہر ایک کے ایک سانس پر ایک نیکی تیرے لیے لکھی جائے گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جب تک ان کی اولاد ختم نہ ہو جائے گی۔ تو پھر دیکھیے خداوند کریم اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا فضل فرمانے والا ہے۔ خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل ہونے سے پہلے، 4 بڑی کتابیں زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جناب محمد مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سارے قرآن کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، سورۃ الفاتحہ کا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے، بسم اللہ کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے۔ اس لیے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب علامہ نفسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے متحد حضرت حابیل کو شہید کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی، ہے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا، اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا تو وہ زمین رک گئی، اور رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے، کیونکہ بسم اللہ کی برکت سے اگر ایک قاتل انسان قابیل زمین کے عذاب سے بچ سکتا ہے تو ثابت ہوا انسان اور حضور کا غلام، حضور کا امتی اگر اس کو پڑھے تو وہ زمین و آسمان کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنی زندگی کی حفاظت چاہتے ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے اس کی اور یہ وہ کلمات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ناموں سے میں نے مکرم فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار خدا وہ کون سے 3 کلمات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اسی مجلس میں ایک نبینہ شخص موجود تھا، اس نے فوراً کہا، یا اللہ تجھے ان 3 ناموں کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو نظر بینائی عطا فرما دی۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کا واسطہ آپ نے آج رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا واسطہ کیسے پیش کرنا ہے اور اس کی برکتیں کیسے حاصل کرنی ہیں۔ آپ ذرا میری بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اس کے بعد دوسری تسبیح پڑھنی، پھر تیسری تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح کو سنیے گا، اس تسبیح کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا کہ وہ کہتے ہیں 7 آسمان 7 زمینوں سے بڑی تسبیح ہوتی ہے۔ اب 7 آسمانوں 7 زمینوں میں جو کچھ ہے اگر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے اس کو وہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ سے وظیفہ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اب ان کی برکت یہ ہوگی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ان میں ہر ایک چیز کا واسطہ آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پہلے اللہ رحمان رحیم ان 3 ناموں کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کلمے کو گواہ بنانا ہے۔ یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نا میدان عرفات میں تھا، میدان عرفات میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے۔ اس نے کہا، پتھروں گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ کہا سو گیا، کیا خواب دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، اس کا حساب لیا گیا ہے، وہ دوزخ میں
دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ تھے، فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے اور اس دروازے پر گر پڑتا ہے، راستہ روک لیتا ہے، عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگے تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتیں پیش آتی ہے، پھر پتھر گر کر راستہ روک لیتا ہے، 7 دروازوں پر یہی صورت پیش آتی ہے، پھر وہ اس کو عرش پر لے آتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندہ تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، اس لیے جب آج آپ رب کی بارگاہ میں اس طرح کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور ہماری اسی رات میں یعنی چاند رات میں دعا ہوتی ہے خصوصی، یعنی کہ چاند رات، جب چاند رات ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی، تو اس میں ہماری خصوصی جو آج رات آنے والی ہیں تو ہماری دعا ہوگی، ضرور اس دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دعا میں ضرور بضرور شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب اس کے بعد پہلی تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح، پھر ایک آیت مبارکہ، یہ 3 تسبیح ہوں گی۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اور وہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ پڑھیں گے تو اس کو تو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے ہمیشہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آئی ہیں، اور جو لوگ مقروض ہیں نا خاص کر کے وہ اس کو ضرور پڑھیں، ان کا قرضہ ایسے اترے گا کہ جیسے کبھی وہ مقروض تھے ہی نہیں، اور ان کے رزق ایسے بڑھے گا کہ جیسے ان کا رزق کبھی کم ہوا ہی نہیں، وہ اپنی ساری زندگی کے غم بھول جائیں گے، زندگی کی ساری پریشانیاں بھول جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی وہ بابرکتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلا دن جو آنے والی رات ہے، اس کا آگے دن بھی تو ہوتا ہے نا، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے پہلے دن، اور جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس ان میں سے آواز سنی جاتی، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی ہو، پس حورین اس کی طرف دیکھتی ہیں، پس وہ کہتی ہیں یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے جو ہمارے شور بنا دے، پس نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا مگر اللہ تعالی خیمے میں ان حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان میں سے ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلگے ہوں گے، ہر ایک عورت کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہر ایک تخت پر 70 بستر، 70 مختلف کھانوں کے دسترخوان ہوں گے، یہ شخص کے لیے ہوگا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، سوائے نیک اعمال کے۔ پس ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ ماہ رمضان کا احترام کرے، برائیوں سے اجتناب کرے، نماز، تسبیح، ذکر، تلاوت اور قرآن پاک جیسی عبادات میں مشغول رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا میں امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے تاکہ ان کو 2 طریقی سے میں نقصان نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب وہ 2 نور کون سے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک رمضان المبارک کا، دوسرا قرآن کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وہ طریقیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ طریقیاں جو ہے نا وہ جو اندھیرے ہیں، ایک قبر کے اندھیرا ہے، دوسرا قیامت کے دن کا، اور میں ان 2 نوروں کے ذریعے وہ اندھیروں کو ان طریقیوں کو روشنیوں میں بدل دیا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج وہ لمحات ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ اس کی ترتیب کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اس کی طاقت اتنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے اس طرح پڑھنا جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ، اسی طرح جیسے جتنی تعداد میں پہلی تسبیح آپ نے پڑھی ہے اتنی ہی تعداد میں یہ دوسری تسبیح پڑھنی ہے۔
تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، تجھ سے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، ارشاد ہوا کہ نہیں تم بھی پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو صرف میرے ساتھ خاص ہو۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا اس پر زیادہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا۔ یعنی آپ جانتے ہیں 14 طبقوں سے بھی، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے بھی زیادہ یہ طاقت رکھنے والا اسم مبارک ہے، اس لیے اس کو آپ نے پڑھا۔ حضور فرماتے جس نے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں داخلہ لیدہ ہے، رزق میں برکتیں لیدہ ہیں، مصیبتیں ختم لیدہ ہوں گی، پریشانیاں ختم لیدہ ہوگی۔ اس ایک ہی عمل سے آپ کو ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ اتنے انعامات سے نواز دے گا، اس رات کے اندر آپ کا مقدر چمک جائے گا، آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ اب کیونکہ یہ دن یہ لمحات یہ برکت والے ہیں، رمضان میں کیونکہ برکت بھی ہے کثرت بھی ہے، چراغ کے بدلے قبر روشن ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں چراغ روشن کیا اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دے گا، یعنی نور کے ذریعے روشن فرما دے گا۔ اس کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا، فرشتے اس کے لیے بخشش کریں گے جب تک وہ چراغ مسجد میں رہے گا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب جو آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے اس کو ذرا آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بھی ایک تسبیح پڑھنی، اس طرح یہ آپ کا 3 تسبیح والا عمل ہو جائے گا، اور جس نے بھی آج یہ 3 تسبیح والا عمل کر لیا وہ شخص سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ امیر ہوتا ہوا خود آپ دیکھیں گے۔ اور یہ ایک راز ہے، اس کو آگے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر شخص اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ جس کو بھی آگے بتاتے جائیں گے آپ اس کو لازمی نہیں کہ ویڈیو کے ذریعے بتائیں، ویسے بھی بتا دیں، کومنٹ میں لکھ کر اس پورے عمل کی وضاحت کر دیں۔ آپ اسی طرح یہ تینوں تسبیحیں لکھ کے بتا دیں، اور میں نے تو کوشش کر کے آپ کو ایک ایک لفظ سمجھا دیا، اس کے لیے شرائط ہے کہ باوضو ہی آپ نے کرنا ہے اور چاند رات میں ہی اس کو کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کریں گے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور یہ 3 تسبیحیں جب تک مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بالکل 3-4 منٹ کا عمل ہے، کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔